السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، رمضان المبارک کا استقبال ہم کیسے کریں؟ اس سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ رمضان المبارک کا استقبال ہم خوشیوں کے ساتھ کریں اور دعاؤں کے ساتھ کریں اور اس عزم اور ارادے کے ساتھ کریں کہ اس ماہ مبارک سے خوب فائدہ اٹھانا ہے، نیکیاں کمانا ہے اس ماہ مبارک میں، اور گناہوں سے بہر صورت بچنا ہے۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج عرض خدمت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال ہم اس سے متعلق احکام و مسائل کا علم حاصل کر کے کریں۔ جی ہاں، رمضان المبارک کا اصل استقبال یہی ہے کہ اس سے متعلق جو بھی احکام اور مسائل ہیں ہم پہلے ان کا علم حاصل کر لیں، ان کی جانکاری حاصل کر لیں۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، یہ فرائض اسلام میں سے ایک اہم فریضہ ہے، اور اس کی ادائیگی سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا طریقہ سیکھ لیا جائے، اس کے احکام اور مسائل معلوم کر لیے جائیں، ورنہ اگر علم اور بصیرت کے بغیر ہم اللہ کی عبادت کو انجام دیں گے تو عبادت جہالت اور گمراہی پر مبنی ہو سکتی ہے، جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت علم اور بصیرت پر کریں۔ محترم حضرات، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو تم اہل علم سے پوچھ لو۔ یہ کس کو خطاب ہے؟ عام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں احکام اور مسائل معلوم نہیں ہیں، تمہیں عبادات اور ان کے طریقے اور آداب معلوم نہیں ہیں، تو تم علماء کرام سے پوچھ لو، ان سے سیکھ لو، ان سے سوالات کرو، وہ تمہیں جوابات دیں گے۔ محترم حضرات، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ اس لیے تاکہ اہل علم سے پوچھنے کے بعد اتنا علم اور بصیرت حاصل ہو جائے کہ اس کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کریں، تاکہ وہ عبادت صحیح طریقے سے انجام پائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول کرے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کی جانکاری حاصل کی جائے۔ اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کے حصول کو ضروری قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر۔ جو بھی مسلمان بالغ ہو چکا ہے، جو شریعت کا مکلف ہو چکا ہے، جس کے اوپر نماز روزہ وغیرہ جو عبادات ہیں وہ فرض ہو چکی ہیں، تو اس کے اوپر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ضروری ہے دین کا علم حاصل کرنا۔ دین کا وہ علم جو بنیادی چیزیں ہیں،
जो मुसल्लमात में से हैं, अरकान, फ़राइज़, अहम अक़ायद, आमाल, इनका इल्म हासिल करना ज़रूरी है। इसलिए कि हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत करना है, हमारी ज़िंदगी का मकसद नेक आमाल को अंजाम देना है। जगह जगह हमें ईमान और अमल का हुक्म दिया गया है। तो जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं ईमानियात क्या हैं, अक़ाइद क्या हैं दीन इस्लाम के, इबादत क्या क्या हैं और कैसे अदा की जानी चाहिए, कौन कौन से आमाल का हमें हुक्म दिया गया है और उन आमाल को बजा लाने का तरीक़ा क्या है, उसके आदाब क्या हैं, जब तक हमें इसका इल्म नहीं होगा तो कैसे हम अल्लाह के इस मुतालबा को पूरा कर सकेंगे कि ईमान लाओ और नेक अमल करो। काम करने से पहले उसका तरीक़ा मालूम करना ज़रूरी होता है। दुनिया के मामलात में भी देख लें, इंसान जहां जिस मैदान में है तो पहले उसका वो तरीक़ा मालूम करता है। किसी भी मैदान में वो है, कोई भी फ़न हो, कोई भी हुनर हो, कोई भी टेक्निक हो, तो पहले उसे मालूम किया जाता है, सीखा जाता है, उसके बाद मैदान अमल में कूदा जाता है। तो उसी तरह से दीन के मामलात हैं, इबादात हैं, फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं। तो दीन के मामले में भी अमल के मैदान में कूदने से पहले ज़रूरी है कि पहले उसका इल्म हासिल किया जाए। बड़े अफसोस की बात है कि दुनिया के मामलात में तो लोग इतने होशियार हैं कि फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, किसी भी चीज़ का मुज़ाहरा करने से पहले खूब अच्छी तरह से उसे सीख लिया जाता है, उसकी जानकारी ले ली जाती है, उसकी ट्रेनिंग हासिल की जाती है। लेकिन अफसोस का मकाम है, दीन के अंदर, ईमानियात के अंदर, इबादात के अंदर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। रोज़ा रखना है, नमाज पढ़ना है, हज करना है, ज़कात अदा करना है, और इससे पहले असल जो हमारा अक़ीदा है, अक़ीदा तौहीद, ईमान, इन में इल्म ही नहीं है और न हम इल्म हासिल करना चाहते हैं। बग़ैर इल्म हासिल किए हुए अमल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है? एक दो गलती नहीं, गलतियां होती हैं और बार बार गलतियां होती हैं, और उसके बाद एहसास होता है तो फिर उलमाए किराम से पूछते हैं कि मौलाना मैंने ये किया तो ऐसा हो गया, ये गलती हो गई, अब क्या होगा? अरे भाई, अगर आप पहले ही पूछ लेते अहले इल्म से, पहले ही आप मसले की जानकारी ले लेते तो इस गलती से आप बच जाते। तो किसी काम के करने से पहले सीखा जाता है, ऐसा नहीं कि पहले वो काम करना शुरू कर दो और जब जो है गलतियां हो जाए तो फिर जो है गलतियों को सुधारो। जानबूझकर गलती शुमार की जाएगी। ये एक होती है कि गलतियां हो जाती हैं अनजाने में, ये काबिल माफ़ी है, लेकिन ये कि जानबूझ के गलतियों को अंजाम देना, जो काम हम करने जा रहे हैं उसका सलीका, उसका तरीक़ा मालूम ही नहीं है, फिर भी उस काम को करना, जाहिर सी बात है उसमें गलती होगी और ये जानबूझकर गलती शुमार की जाएगी। मोहतरम हज़रात, हम हर नमाज के अंदर, नमाज की हर रकत के अंदर सूरह फातिहा पढ़ते हैं और उसमें हम ये दुआ करते हैं कि हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है, उन लोगों के रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है और जो गुमराह हो गए हैं। हम हर नमाज की हर रकअत में ये सूरा पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, ये पढ़ते हैं कि जो लोग गुमराह हो गए हैं उनके रास्ते पर न चला। ये गुमराह होने वाले कौन लोग हैं? ये नसारा हैं और वो तमाम लोग हैं जो इल्म के बगैर अमल करते हैं, जिन्होंने दीन का इल्म ही हासिल नहीं किया। हक बात क्या है, दीन क्या है, इबादत क्या हैं, उसके तरीक़े क्या हैं, ये सीखा और जाना ही नहीं और अमली मैदान में कूद गए, जिसका नतीजा हुआ वो गुमराही के रास्ते पर चले गए, सीधे रास्ते पर नहीं चले, गलत तरीके से अल्लाह की इबादत की।
صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کیے. تو ایک طرف تو ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اور دوسری طرف عملی طور پر ہم اس دعا کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے ہیں. تو محترم حضرات، رمضان المبارک کا استقبال اگر کرنا ہے اور واقعی کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس ماہ مبارک کو مغفرت کا ذریعہ، جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا سبب بنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں اس کو اچھی طرح سے ضبط کر لیں، سیکھ لیں، جان لیں. رمضان المبارک کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے فضائل ہیں، روزہ مسائل کیا ہیں، روزہ کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے، افطار اور سحری کے کیا احکام ہیں، کیا آداب ہیں، تراویح کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے. الغرض یہ کہ جتنے بھی احکام اور مسائل ہیں رمضان اور روزے اور نماز سے متعلق جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ، اکثر و بیشتر لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تمام چیزوں کے جو احکام ہیں، مسائل ہیں، آداب ہیں، طریقے ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے. پہلے ان کو جان لیں، سیکھ لیں، علماء کرام سے پوچھ لیں، تاکہ عمل کرنے سے پہلے آپ کے اندر اعتماد ہو، آپ یقین کے ساتھ، علم اور بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر، جو کہ قرآن مجید کے بعد دنیا کی سب سے صحیح کتاب ہے اور مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید کے بعد سب سے عظیم درجہ اسی کتاب کا ہے، صحیح بخاری شریف کا، اس کے اندر امام بخاری نے ایک باب العلم قبل القول والعمل، قول و عمل سے پہلے علم کا بیان، یعنی دین کے معاملے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے اور دین کے نام پر کچھ بھی کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے. اور پھر باب باندھ کر امام بخاری نے اسی چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. قرآن کی آیت کا حوالہ دیا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا. یہی تو دین ہے، دین کی اصل بنیاد تو یہی ہے، لا الہ الا اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے اس کا علم حاصل کر لو. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اس کے بعد کہا کہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. گناہوں کی مغفرت طلب کرنا کیا ہے؟ یہ ایک عمل ہے، یہ ایک عمل ہے جو انسان اپنی زبان سے کہتا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، اپنے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے. یہ زبان اور دل کا عمل. اور پھر توبہ، گناہوں کی مغفرت کے لیے انسان عبادات کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عمل ہے. اس عمل سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا فعلم، حاصل کرو. تو علم حاصل کرنا ضروری ہے. رمضان آ رہا ہے، یقیناً آپ روزہ رکھیں گے، یقیناً آپ نماز پڑھیں گے، یقیناً آپ سحری کریں گے، افطار کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، صدقات و خیرات کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، توبہ اور استغفار کریں گے. لیکن کیسے کریں گے؟ پہلے اس کا طریقہ تو معلوم کر لیں، اس کا سلیقہ تو معلوم کر لیں. پہلے یہ تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت کب قبول کرتا ہے اور کس کی عبادت قبول کرتا ہے. عبادت اور عمل کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں، اور جو عبادات ہیں اس کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، شروط کیا ہیں. ان تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے. تبھی جا کر رمضان المبارک کا صحیح استقبال ہو سکتا ہے اور رمضان المبارک سے اچھی طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بغیر علم، بغیر جانکاری، بغیر جو ہے سیکھے ہوئے اگر رمضان میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا اور دعا کرنا، توبہ استغفار کرنا، افطار، سحری، تراویح، یہ سب شروع کر دیتے ہیں
اور آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے احکام اور مسائل کیا ہیں، تو یقیناً آپ سے غلطیاں ہوں گی، یقیناً آپ سے کبھی کوئی واجب چھوٹ جائے گا، کوئی شرط چھوٹ جائے گی، کوئی سنت مس ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے علم حاصل کر لیں۔ الحمدللہ آج کے زمانے میں علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا، ہر جگہ اہل علم موجود ہیں، وہ اہل علم جو کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرتے ہیں، جو قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس طرح کے اہل علم آج الحمدللہ ہر جگہ موجود ہیں، پائے جاتے ہیں، نہیں تو انٹرنیٹ پر آپ کو مل سکتے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پہ ان کی تقریریں موجود ہیں، ان کے بیانات، ان کے دروس موجود ہیں، فون نمبر موجود ہے، آپ کے پاس بھی موبائل ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ دروس ہوتے رہتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک گناہوں سے مغفرت، جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا سبب بن جائے، اگر واقعی چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور اس کے جو خیرات اور برکات ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں، اگر واقعی چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک ہماری زندگی کو بدل ڈالے، ہمارا انقلاب آ جائے، اگر واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ دوسرے مہینوں سے جدا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں کی جانے والی نیکیوں کو قبول کر لے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی احکام اور مسائل ہیں ان کو اچھی طرح سے جان لیں، سمجھ لیں۔ علم اور بصیرت کی بنیاد پر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے گا اور ہمارا وقت بھی بچے گا۔ ابھی رمضان کہیں شروع ہو گیا اور کہیں شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہمیں کوشش کر لینا چاہیے کہ ہم جو ہے تربیت حاصل کر لیں، ٹریننگ حاصل کر لیں، تعلیم حاصل کر لیں، رمضان سے متعلق، روزے اور نماز سے متعلق اور ان تمام احکام اور مسائل سے متعلق جو بھی ہیں ہم اس کو پہلے حاصل کر لیں، وقت ہے ابھی، ورنہ رمضان المبارک کے اندر ہم آ جائیں گے، عبادت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، نہ آپ کے پاس وقت ہوگا، نہ آپ جن سے پوچھنا چاہتے ہیں ان کے پاس پورا وقت ہوگا، اس میں پوچھنے میں اور سیکھنے سکھانے میں وقت جائے گا، جبکہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں، وقت کی حفاظت کریں اور عبادات میں لگائیں، لہٰذا اس سے پہلے آپ علم سیکھ لیں۔ رمضان میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، صدقات اور خیرات دینا ہے، اعتکاف کرنا ہے، عمرہ بھی کیا جاتا ہے لیکن ابھی عمرہ بند ہے، اعتکاف بھی شاید اجازت ملے مسجد میں نہ ملے، تو بہرحال اسی طرح سے افطاری، سحری، یہ تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے اپنے احکام اور مسائل ہیں، اپنے واجبات ہیں، اپنا ایک طریقہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اور احادیث شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے، علماء کرام نے، ائمہ کرام نے اس کی تشریح کی ہے، تو اس کا جاننا ضروری ہے۔ اس طرح سے ہم تیار رہیں گے رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے، اور اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، علم اور بصیرت کے ساتھ ہم اس ماہ مبارک کا استقبال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کریں گے، تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، چاشنی ملے گی، لطف ملے گا، مٹھاس پیدا ہوگی عبادت کے اندر، خشوع اور خضوع ہوگا، سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ عبادت کر سکیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر جہالت گلیوں میں گھومتے رہیں گے، گمراہی کے راستے پر بھٹکتے رہیں گے، پتہ نہیں اللہ عبادت قبول کرے نہ کرے، اس لیے کہ اللہ اسی عبادت کو قبول فرماتا ہے جو سیدھے راستے پر چل کر کی جائے، علم کے راستے پر، بصیرت کے راستے پر، ورنہ جہالت کے اندھیروں میں رہیں گے، گمراہی کے راستوں میں بھٹکتے رہیں گے،
नसरानियों की तरह से और उन लोगों की तरह से जिन्होंने इल्म हासिल नहीं किया और अमल के मैदान में कूद पड़े तो मंजिल नहीं मिलेगी, भटकते रहेंगे रास्ता। इसलिए मोहतरम हजरात, हमारी गुजारिश है कि रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल जो कि हर मुसलमान को करना चाहिए कि ये मेहमान अज़ीम है और इसका साल भर इंतज़ार रहता है, और ये ऐसा महीना है जो तमाम महीनों से अलग और जुदा है, और ये नेकी करने का महीना है। ये मोमिन के लिए बहार का मौसम है। ये एक फ़ुर्सत है, एक मौका है कि हम अपने गुनाहों को माफ़ करा लें, जहन्नम से अपने आप को आज़ाद करा लें, जन्नत में अपना दाखिला करवा लें। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं इस महीने में, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों से भी इंसानों को आज़ादी मिल जाती है, उन्हें कैद कर दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान करवाया जाता है, नेकी करने वाले आगे बढ़ो, बुराई के करने वाले पीछे वापस हो जाओ, तौबा कर लो। तो इन तमाम चीज़ों से अगर हमें फ़ायदा उठाना है वाक़अतन और हकीकत में, और इस माह मुबारक की रहमतों, बरकतों और खैर व भलाई से मुस्तफ़ीज़ होना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल हम अहकाम और मसाइल का इल्म हासिल करके करें, जिसका हमें अल्लाह ने भी हुक्म दिया है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया है, और सहाबा किराम की भी यही आदत मुबारका थी कि वो अमल करने से पहले इल्म हासिल करते थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पैगाम आप ज़रूर कबूल करेंगे और दूसरों तक पहुँचाएँगे, और इसका जो तकाज़ा है कि इल्म हासिल करना, और ख़ास तौर से अभी जो रमज़ान हमारे सामने है, रमज़ान से मुतल्लिक़ अहकाम और मसाइल हासिल करना, रोज़े और नमाज से मुतल्लिक़ ज़रूर आप इसका ख्याल करेंगे। इस तरह से करेंगे तो खातिर ख़ाह रमज़ानुल मुबारक से फ़ायदा हासिल होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत को कबूल फ़रमाएगा, और हम जो अजर व सवाब चाहते हैं और रमज़ानुल मुबारक से हमें जो उम्मीदें हैं, तो हमारी उम्मीदें इंशाअल्लाह पूरी होंगी। तो इस तरह से रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल किया जाता है। तो ये पांचवी चीज़ है रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल के सिलसिले में। इस्तक़बाल खुश दिली के साथ करना चाहिए, रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल दुआओं के साथ करना चाहिए, रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल नेकी का सच्चा और पक्का इरादा करने के साथ करना चाहिए, रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल गुनाहों से बचने का सच्चा और पक्का इरादा करके करना चाहिए, और पांचवी चीज़ ये कि रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल उसके अहकाम और मसाइल का इल्म हासिल करके करना चाहिए। और भी बातें इंशाअल्लाह आगे आएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है सही तरीक़े से रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रमज़ानुल मुबारक से खूब फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और रमज़ानुल मुबारक से फ़ायदा उठाने के जो तरीक़े हैं और जो आदाब हैं और जो शर्तें हैं, जो तकाज़े हैं, उनको पूरा करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ बख्शे, और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन लोगों में से बनाएं जो वाकई रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार करते हैं, रमज़ानुल मुबारक से फ़ायदा उठाते हैं, और वो खुशनसीब लोगों में से हो जाते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से आज़ाद कर देता है, जन्नत में दाखिला नसीब करता है, और उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमा देता है, और दुनिया और आखिरत में रहमतों से, बरकतों से नवाजता है। अल्लाह ताला हमें भी उनमें से बनाए। अल्लाह ताला हमें बदनसीबों, बदबख्तों और उन बुरे लोगों में से ना बनाए जो रमज़ानुल मुबारक के आने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं करते हैं। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।